وہاں ذکر کیا کہ ہم جنوبی پنجاب کو صوبہ بنائیں گے. اچھی بات کی, میں اس بات کی تائید کرتا ہوں, کیونکہ بلاول نے عمران خان کے منشور کی تائید کی. جنوبی پنجاب کا صوبہ کا اعلان صرف ایک جماعت نے کیا ہے اپنے منشور میں, اور وہ جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف. میں تحریک انصاف کا منشور رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے, پیپلز پارٹی اپنا منشور رکھ دے اور موازنہ کر لے کہ کس نے کلیئرٹی کے ساتھ. پیپلز پارٹی نے دعوے بڑے کیے, پیپلز پارٹی نے لقمے بڑے دیے, لیکن پیپلز پارٹی نے عملی جامہ نہیں پہنایا. صدر آپ رہے, وزیر اعظم آپ رہے, پنجاب میں حکومت آپ کی رہی, نون کی اور پیپلز پارٹی کی مخلوق حکومت بھی رہی پنجاب میں, لیکن جنوبی پنجاب کا آپ نے عملی قدم نہیں اٹھایا. جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کی حقیقتاً اگر عملی قدم کسی نے اٹھایا ہے تو وہ عمران خان ہیں. انہوں نے اپنے منشور میں اس کو شامل کیا. مجھے یاد ہے میریٹ ہوٹل اسلام آباد, جس میں انہوں نے مجھے یہ عزت بخشی کہ مجھ سے اعلان کروایا, اور میں نے تحریک انصاف کے بحیثیت وائس چیئرمین اس کا اعلان کیا. اس پر عمران خان جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع میں گئے اور انہوں نے کیمپین کی, اور کیمپین کا نتیجہ یہ نکلا کہ جنوبی پنجاب میں تحریک انصاف نے سویپ کیا. صرف 4 سیٹیں ملی پیپلز پارٹی کو, باقی تقریباً تمام سیٹیں تحریک انصاف جیت گئی. اور پھر تحریک انصاف نے اپنے اس وعدے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اقدامات اٹھائے. کیا؟ ایڈمنسٹریٹو ایکشن لیے, سیکریٹریٹ قائم کیا ملتان میں جس کی تعمیر شروع ہو چکی ہے, سیکریٹریٹ قائم کیا بہاولپور میں, رولز آف بزنس کو امینڈ کیا پنجاب کی کابینہ نے, جنوبی پنجاب کے لیے ایڈیشنل آئی جی, ایڈیشنل چیف سیکرٹری تعینات کیے, اور جنوبی پنجاب کے 16 محکمے جن کے عوامی نوعیت کے کام ہوتے ہیں, تعلیم ہے, صحت ہے, ایسے محکمے جو ہیں, ان کے سیکرٹریز کو ملتان بہاولپور منتقل کر دیا. اب وہ وہاں بیٹھتے ہیں تاکہ وہاں کے لوگوں کو طویل سفر نہ کرنا پڑے لاہور کا. ہم نے اور اقدامات اٹھائے. انشاءاللہ عمران خان وہاں کے لائق بچوں کو ان کی آبادی کے مطابق ملازمتوں میں کوٹا دینے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں. جیسے سندھ میں آپ نے اربن رول کیا ہوا ہے, تو ہم نے جنوبی پنجاب کی جو آبادی بنتی ہے اس کی بنیاد پر جو 32-33% آبادی بنتی ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ 32-33% کوٹا جنوبی پنجاب کے بچوں اور بچیوں کو میرٹ پر لائق بچوں کو کوٹا مختص کیا جائے. انشاءاللہ ہم نے جنوبی پنجاب کے لیے ڈیولپمنٹ کے لیے اس کی آبادی کے مطابق ڈیولپمنٹ فنڈ رکھے ہیں, اور ان کو رنگ فینس کیا ہے کہ جنوبی پنجاب کا پیسہ جنوبی پنجاب میں خرچ کیا جائے, باہر منتقل نہ کیا جائے. یہ ہم نے کر لیا ہے. بلاول بتاؤ تم نے کیا کیا ہے, تمہاری پیپلز پارٹی نے کیا کیا ہے؟ میں آج سوال کرنے آیا ہوں, حیدرآباد بیٹھ کے تم سے سوال کر رہا ہوں. عملی, میں نے عملی اقدامات گنوائے ہیں, عملی, زبانی کلامی نہیں. تم مجھے عملی اقدامات بتاؤ کہ تم نے عملی اقدامات کیا کیے بیٹا, وہ بتاؤ, قوم کو بتاؤ, جنوبی پنجاب کی عوام کو بتاؤ. صرف شوبدہ بازی سے گفتار کے غازی نہ بنیے, عمل کر کے دکھائیے. تو ایک تو بات یہ کرنی تھی. اور نمبر 2, ایک دعوت بھی دیتا ہوں, اور دعوت یہ ہے کہ اگر واقعی آپ سنجیدہ ہو جو ملتان میں کھڑے ہو کے آپ نے بات کی ہے, تو پھر تحریک انصاف کی جانب سے میں اسمبلی میں آئینی ترمیم کا بل پیش کرتا ہوں عمران خان کے ویژن کے مطابق. آپ ووٹ دے دیجئے. 2/3 اکثریت ہمارے پاس نہیں ہے, ہمیں 2/3 اکثریت چاہیے اس کو صوبے کا شکل دینے کے لیے. پیپلز پارٹی کے ووٹ شامل کر لیجئے گا, صوبہ بن جائے گا. اس وقت تو آپ میں اتنی بھی جسے کہتے ہیں نا سیاسی فہم و فراست نہیں ہے کہ میں نے بلاول کو خط لکھا
اور ان کے دفتر منتقل اس کو بھجوایا رسید لی کہ بھائی یہ ہم کر رہے ہیں، آئیے آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور یہ سیرا شیئر کر لیتے ہیں. یہ کریڈٹ ہم نہیں لینا چاہتے، کریڈٹ ہم چاہتے ہیں جنوبی پنجاب کی عوام کو ملے، لیکن تم حصے دار بن جاؤ. خط کا جواب تک نہیں آیا. جو خط کا جواب نہیں دے سکتے وہ صوبہ بنائیں گے، وہ صوبہ بنائیں گے. جنوبی پنجاب کی عوام اس بات پر غور و فکر کرے. اب دوسری چیز ان کی صفوں سے اطلاعات ملی ہے کہ اب جو اگلا سفر ہے وہ سرکاری مارچ کا، جو سرکاری وسائل پہ ہو رہا ہے، اس کو کٹ شارٹ کیا جا رہا ہے. لوگوں کو غائب کرتے ہیں، لابی میں بھیجتے ہیں اور پھر کورم پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. یہ غیر سنجیدہ رویہ ہے اور ایسا رویہ عوامی خدمت کے جذبے کی نفی ہے. تو یہ ہمارا موقف ہے. باقی جو آپ کا سوال تھا، پشاور کا واقعہ افسوسناک، قابل مذمت. کچھ قوتیں ہیں جو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں اور وہ ایسے عناصر کی پش پناہی کرتی ہیں، مالی اور ویپنز دیتی ہیں، جو پاکستان کو ویسٹرن بارڈر کو گرم رکھے، ہاٹ بارڈر چاہتے ہیں. کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں صورتحال بہت بگڑ چکی ہے اور وہ توجہ بانٹنے کے لیے پاکستان میں اب سرمایہ کاری کا ایک آغاز ہو چکا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان نے کووڈ کی مس مینجمنٹ جو کی ہے اس کی وجہ سے ان کی اکانومی کو بڑا دھچکا لگا ہے اور اس کے برعکس انٹرنیشنلی پاکستان کی کووڈ مینجمنٹ کو سراہا گیا ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اتنے آرڈر مل گئے ہیں کہ آپ پورے نہیں کر پا رہے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ فیصل آباد آئیے اور دیکھیے خود. کوئی مل جو بند تھی آج بند ہے، کوئی تکلا بند نہیں ہے، رواں دواں ہے. لومیں چل رہی ہیں، سپنڈلز چل رہے ہیں، ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے. ان کے دور میں تو 5 سال ایکسپورٹ جمود تالی تھا، سٹیٹک تھی. آج ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے. تو وہ قوتیں آج ہم ٹورزم کو پروموٹ کر رہے ہیں، ہاؤسنگ انڈسٹری کو پروموٹ کر رہے ہیں. انڈسٹریلائزیشن کے لیے ایک نئے پیکج کا وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے، لیکن یہ نہیں چاہتے ایسا ہو اور وہ اس قسم کے حرکتیں کرتے ہیں. انشاءاللہ پاکستان نے پہلے بھی مقابلہ کیا ہے اور انشاءاللہ ان کو آئندہ بھی ان کا مقابلہ کریں گے. شاہ صاحب، اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ ان کی جو تحریک ہے، وہ جب تک تحریک عدم اعتماد ہے، اس میں حکومت گھبرا گئی ہے. کیا واقعی کیسا ہے؟ میرا چہرہ گھبرایا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کو کہ مسکراہٹ دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ اگر میرا گھبرایا ہوا چہرہ ہے تو ہم گھبرا گئے ہیں، اور اگر میں مطمئن اور مسکراہٹ میرے چہرے پر ہے تو پھر ہم بالکل نہیں گھبرائے. میرے بھائی کہاں گھبرانا ہے، کیوں گھبرانا ہے؟ ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاسی عمل میں سے گزرے ہیں. آج 36 سال ہو گئے، 37 سال ہو گئے اسی دشت میں گھوڑے دوڑاتے رہے ہیں. کوئی اوپر سے مسلط نہیں کیے گئے. یونین کاؤنسل سے شروع ہوئے ہیں، یونین کاؤنسل کا الیکشن لڑا اور 2002 میں وزارت عظمیٰ کا الیکشن لڑا. تو بلدیات میں گئے، صوبے میں گئے، مرکز میں گئے. یہ راتوں رات نہیں ہوتا، یہ ایک سفر ہے. آپ ایوالو کرتے ہیں. بلاول کو کیا پتا، ان کو تو بنی بنائی مل گئی. وہ ایک حصہ ہو سکتا ہے، مکمل نہیں. آبویسلی ہم آپ کو یاد ہوگا نیوزی لینڈ کا دورہ ہو رہا تھا تو ایک سیکیورٹی سکیئر پھیلایا گیا تھا اور پھر نیوزی لینڈ کا دورہ کینسل ہو گیا تھا. پاکستان میں کرکٹ ابھی آپ نے دیکھا کہ PSL بڑے شاندار طریقے سے مکمل ہوا. ان کو ہضم نہیں ہو سکا، ان کو ہضم نہیں ہو سکا. اب ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہے، آسٹریلیا ایک بڑی پائے کی ٹیم ہے، پاکستان میں کھیل رہی ہے اور اس سے یہ جاتا ہے تاثر کہ الحمدللہ یہاں سب کچھ بہتری کی طرف جا رہا ہے. اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے
ایک حرکت ہو سکتی ہے، لیکن صرف یہ کافی نہیں ہے، اور بھی عناصر ہیں جو میں نے ایک اشارہ کیا. ہمارے مشرق میں ہمارے دوست بیٹھے ہیں اور کچھ اور قوتیں بھی ہیں جو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں، اور اس کے اعداد و شمار اور اس کے شواہد میں نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے دفتر خارجہ میں پیش بھی کیے، اور میں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل، پریزیڈنٹ آف دی سیکورٹی کاؤنسل اور دیگر وزراء خارجہ کو میں نے ڈوسیئر جو پاکستان کا ہے وہ پیش کیا. ایک یہ کر لے پھر آپ کی طرف آ جاتا ہوں. جی بھائی جان آپ کر لیں. کوئی رابطہ نہیں ہوا. بالکل کراچی محرومیوں کا شکار ہے اور زرداری راج اس کا ذمہ دار ہے. 15 سال سے حکومت میں بیٹھے ہیں، یہ 15 سال سے بیٹھے ہیں. بلدیات ان کے پاس، صوبائی حکومت ان کے پاس، اور 5 سال وفاقی حکومت ان کے پاس رہی. تقریباً 9,000 ارب اکاؤنٹ نمبر 1 میں منتقل ہو چکا، اور کراچی جو ہے محروم ہے. تو ذمہ دار کون ہے؟ کیا یہ کراچی کی محرومیاں ان 3-3.5 سالوں میں ہوئی ہیں؟ تو ہم ذمہ داری قبول کرتے ہیں. اور اگر یہ ذمہ داریاں اور یہ محرومیاں اس سے پرانی ہیں، پانی کا مسئلہ ہے، کچرا اٹھانے کا مسئلہ ہے، اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس چاہیے. کچرا اٹھانے کے لیے کوئی راکٹ سائنس چاہیے. جو بند نالے ہیں ان کی صفائی کس کی ذمہ داری ہے؟ وفاق کی ذمہ داری ہے. تو پھر وفاق نے کوتاہی کی ہوگی اگر نالے صاف نہیں ہوئے. اور اگر یہ ذمہ داری کارپوریشن کی ہے، اور اگر یہ ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے، تو پھر ذمہ دار کون ہے؟ کراچی کے اسکول اگر اجڑے ہوئے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کراچی کے اگر ہسپتال بگڑے ہوئے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا یہ وفاقی ذمہ داری ہے یا صوبائی ذمہ داری ہے؟ وفاق نے تو ان کے پھنسے ہوئے کاموں کو اپنی طرف سے ایڈیشنل پیسے دے کر ان کو رواں دواں کیا ہے. لیکن پھر بھی یہ رخنہ اندازی کرتے ہیں. ہم تو عمران خان تو کراچی کے لیے ایک نیا جزیرہ ڈیولپ کرنا چاہ رہے تھے، اور اس میں بے پناہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ تیار تھی. لوگ کراچی پہ انویسٹ کرنا چاہ رہے تھے. اگر فرض کیجئے وہ انویسٹمنٹ ہو جاتی تو کیا ہونا تھا؟ کراچی میں روزگار پیدا ہونا تھا، کراچی کی صنعت کو اور تقویت ملنی تھی. رکاوٹ کون بنا؟ سندھ کی حکومت. اجازت نامہ دے کے وڈرا کس نے کیا؟ سندھ کی حکومت نے. تو یہ ذمہ دار کراچی کے آج حالات جو ہیں اس کی ذمہ دار PPP زرداری ہے. ٹھیک ہے جی. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ کشمیر میں کیوں نہیں نکل رہے ہیں. 9 لاکھ فوج ہے وہاں تعین. یار سن لو نا میری بھائی، میں سوال آپ کا سمجھ گیا نا، میں جواب دے رہا ہوں. 9 لاکھ فوج ہے. اٹ از دا موسٹ ملٹرائزڈ زون ان دا ورلڈ، مقبوضہ کشمیر. اسپیشل لاز ہیں، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہو رہی ہیں. نوجوانوں کو اٹھا جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہاں لے گئے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد ان کی لاشیں ملتی ہیں، اجتماعی قبریں ملی ہیں. اس ماحول میں انہوں نے لوگوں کو دبایا ہوا ہے. میں آج ایک اور چیلنج دے دیتا ہوں، جیسے بلاول کو دیا تھا. نریندر مودی مظفر آباد آ جائے اور کشمیریوں کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرے، اور عمران خان کو سری نگر جانے دے اور پاکستان کا مقدمہ پیش کرنے دے. یہاں جو اس کو پذیرائی ملتی ہے وہ بھی اب دیکھ لینا، جو عمران خان کو مقبوضہ کشمیر سری نگر میں ملتی ہے وہ بھی دیکھ لینا، فیصلہ آپ کر دینا. اقوام متحدہ میں 23 خط لکھ چکا ہوں ٹو دی سیکرٹری جنرل، ٹو دی پریزیڈنٹ آف دی سیکورٹی کاؤنسل، اور 3 مرتبہ 5 اگست 2019 کے بعد وہاں ڈیبیٹ کروا چکا ہوں، جو کہ پیپلز پارٹی سے نہیں ہوئی، جو کہ پیپلز پارٹی سے نہیں ہو سکی. آپ عمران خان کی تقریر اٹھا لیں جو اقوام متحدہ میں انہوں نے کی، آپ میری تقریر اٹھا لیں جو اقوام متحدہ میں میں نے سپتمبر 2018 میں کی، اور عمران خان نے جو 19 میں کی
पिछले साल की और आसिफ अली जरदारी की उठा लें जो उन्होंने की बहसीत सदर जब अक़वाम मुत्तहिदा गए, उसमें पढ़ लें कि कितने जुमले कश्मीर पे इमरान खान ने अदा किए और कितने आसिफ अली जरदारी ने। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू। एक इनका सवाल रह गया आपका जी। किस पे कब्जा करना चाह रहा है? बंडल आइलैंड। यार खुदा के लिए एक सेकंड सुन लो, मैं समझ जवाब लिया। यार बिल्कुल नहीं करना चाहते, प्रोपेगेंडा है, सिंध के लोगों से झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं, नाटक रचाते हैं। हम लिख के देने को तैयार हैं वो जज़ायर जो हैं वो सिंध हुकूमत की मलकियत रहेंगे। और काम तो होने दो यार, इन्वेस्टमेंट तो होने दो। कहते हैं ना पंजाबी में, ना खेडांगे ना खेडण देंगे। ये है इनकी पॉलिसी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू जी। पेशावर का वाक़या अफसोसनाक है। कुछ कुव्वतें पाकिस्तान का अमन ख़राब करने के दर पे हैं। इन अनासिर की सरकूबी करेंगे। जनूबी पंजाब सूबे पर बात करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस पर सिर्फ ज़ुबानी दावे किए, जबकि तहरीक इंसाफ ने अमली तौर पर जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के लिए इंतजामी इकदाम किए हैं। खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। सिंध के अवाम को 15 साल से हुकूक से महरूम रखा गया है। सिंध में पसमानदगी और महरूमियों की जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल बहुत बिगड़ चुकी है। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर आलमी बरादरी को आगाह करता रहेगा और इस सिलसिले में कश्मीरियों की भरपूर सफारतकारी जारी रहेगी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी टंडोजाम में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।